بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے حقیقی طور پر کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اسی طرح 100 آیات اور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث میں واضح انداز میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، یعنی آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں خاص طور سے ہم اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتے ہیں۔ اس وقت گاندھی میدان میں کتاب میلہ لگا ہوا ہے اور اس کتاب میلہ میں قادیانیوں کی جانب سے بھی احمدیہ مسلم جماعت کے نام سے بک اسٹال لگایا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان ساتھی وہاں پہنچ رہے ہیں اور مفت میں کتابیں، پمفلیٹس، پرچے حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل ہم بھی وہاں پہنچے اور ہم نے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں وہاں موجود عملہ سے پوچھا۔ اس نے برجستہ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، لیکن سچائی اس کے بالکل برخلاف ہے۔ وہاں سے ہمیں جو پرچہ ملا اسلامی سنسار امام مہدی کی کھوج میں، اس میں واضح انداز میں وہ اعلان کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی امتی بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ دوسرا اعلان کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ بھی ہے اور مہدی بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان دونوں کلپس کو آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور اس پر بات چیت کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جماعت احمدیہ اور فتنہ قادیانیت، اس کا تعلق اسلام سے اور مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو کہ انگریزوں کے دور اقتدار میں سیالکوٹ کی ضلع کچہری کا ایک منشی تھا، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حکومت برطانیہ کی سرپرستی اور لالچ میں اس نے اپنے بارے میں کئی دعوے کیے۔ اگر ان دعوے کو سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس شخص نے سب سے پہلے ایک مسلح کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنا تعارف کرایا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اپنے بارے میں کہا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے الہامات ہو رہے ہیں، پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے، پھر کہا کہ وہ عیسیٰ کے مثیل ہے، پھر اس نے اپنے بارے میں ذلی، بروزی اور غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ بلکہ ایک موقع پر روحانی خزائن 13ویں جلد کو آپ دیکھ لیجئے، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ فتنہ قادیانیت کا بانی ہے اور جماعت احمدیہ کا بانی ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں جھوٹے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے،
آپ نے فرمایا انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، مگر اس بات کو ذہن میں رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ نکرہ تحت النفی ہے، اور نکرہ تحت النفی یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ جو پمفلیٹس قادیانیوں کی جانب سے، جماعت احمدیہ کی جانب سے بک اسٹال میں دیے جا رہے ہیں، ایک پمفلیٹ جس کے اوپر میں، جس کے شروع میں لکھا ہوا ہے اسلامی سنسار امام مہدی کی کھوج میں، اس کے ایک کلپس کو آپ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے۔ یہ سمان مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انسرن ماتر سے پراپت ہوا ہے۔ یدی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کا انسرن نہ کرتا تو یدی سنسار کے سمست پروتوں کے برابر میرے کرم ہوتے تو پھر بھی میں کبھی خدا سے وارتالاپ اور سمواد کا یہ سمان کداپی پراپت نہ کر پاتا، کیونکہ اب محمدی نبوت کے اترکت سمست نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا تتھا بنا شریعت کے نبی ہو سکتا ہے، پرنتو وہی جو پہلے امتی ہو۔ اسی آدھار پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ اس کلپ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک امتی بھی ہے اور غیر تشریعی نہیں، لیکن نبی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پانی اور شربت کے نام پر نوجوانوں کو زہر پلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ زبانی طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، مگر دوسری طرف وہ عملاً یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی ہے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس دوسرے کلپس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمست وعدوں کو پورن کرتے ہوئے اس ورتمان یگ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح موعود تتھا مہدی ماحود اور یگ کا امام بنا کر بھیجا۔ آپ نے 1891 میں یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داستاں اور انسرن میں مسیح موعود اور امام مہدی بنا کر اوترت کیا ہے۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ بھی ہے اور مہدی بھی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سچ ہے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں آسمان سے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور امام مہدی یعنی محمد بن عبداللہ کا ظہور ہوگا۔ دونوں الگ الگ شخص ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہی اس کی سب سے پہلی جھوٹ ہے۔ ان دونوں کلپس کو دیکھنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جماعت احمدیہ اور قادیانیت کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتاب میلہ میں ہمارے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جو احمدیہ بک اسٹال سے نکل رہا تھا۔ سلام و کلام کے بعد ہم نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ ان کا جواب بڑا دلچسپ بھی ہے اور حیران کن بھی ہے اور افسوسناک بھی۔ وہ کہتا ہے کہ آج مسجد میں اعلان کیا گیا تھا کہ کوئی بھی احمدیہ بک اسٹال نہ آئے۔ ہم نے سوچا کہ منع کیوں کیا گیا ہے، جا کر دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے ان کو مسئلہ ختم نبوت
آسمان سے حضرت عیسیٰ کا نزول اور امام مہدی کے ظہور کے بارے میں بتایا، اور ہم نے کہا کیا آپ کو ان چیزوں کا علم ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہم نے افسوس کا اظہار کیا کہ جن کو اپنے عقیدے کے بارے میں علم نہیں ہے، دوسروں کو کتاب پڑھ کر ظاہر ہے کہ آپ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے میں ہم اپنے نوجوانوں سے سب سے پہلے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ علماء کرام سے جڑیے، اور علماء کرام سے جڑ کر آپ سیکھیے، اپنے عقائد کو مضبوط کیجیے کہ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ یقیناً ہم سب کی محبت نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہی محبت ہمارے نجات کے لیے ضروری بھی ہے۔ اگر یہ محبت ہے تو پھر ہمارا یہ عقیدہ صاف ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعوے دار ہے، حقیقت میں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ زنی کر رہا ہے۔ ایسے ڈاکہ ڈالنے والے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فتنہ قادیانیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔